السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش ہوں گے۔ رمز عشق ناول بہت ہی خوبصورت ناول، نیکسٹ پارٹ اس کا سٹارٹ کرتے ہیں ریڈ کرنا۔ سردی بہت ہی سے اوڑھ کے رکھو، تمہیں کتنا بھی ضروری کام کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ تم مر بھی رہی ہو، آئندہ تم مردان خانے میں کسی بھی حال میں رخ نہیں کرو گی۔ ارحم کے دشتے لہجے کی ہوئی تنبیہ حور کی پھر سے سانسیں اٹکی۔ ارحم نے اس کی سانسیں رکتی دیکھ کر اپنے چہرے کے تاثرات بہت حد تک نرم کیے۔ جتنا غصہ اشتعال اسے اس وقت حور پر محسوس ہو رہا تھا وہی جانتا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ رہی تھی، یہ سوچ اس کی اندر تندور تیز بھانبڑ چلا چکی تھی۔ اس کی عزت، اس کی بیوی، اس کی حویلی سے بھاگ رہی تھی۔ اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا، مگر اس ٹائم سے کچھ کہہ کر وہ اپنا تماشا نہیں بنا سکتا تھا۔ حور کا ابرش اور زران کے نکاح میں شامل ہونا بہت ضروری تھا۔ بابر کی نگاہیں یاد کر کے بھی اس کے خون میں ابال اٹھ رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے بنا شال کے کھڑی تھی۔ بابر اس کے سامنے اپنی نظروں پر قابو نہ پا سکا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس نے کن نظروں سے حور کو دیکھا۔ یہ اندازہ لگانا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ اب جاؤ یہاں سے، میں تم سے رات میں بات کروں گا۔ تم مردان خانے میں کیا کر رہی تھی؟ ارحم کی بات پر حور پھر سے ساکت ہو گئی۔ میں نے بتایا تو ہے آپ کو، مجھے آنٹی نے بھیجا تھا۔ آپ نے کہا بھی کہ آپ مجھ پر یقین ہے۔ لہجے میں پھر کپاہٹ آئی۔ میں بھی یہی کہا ہے، مجھے تم پر یقین ہے، مگر مورے نے مجھے بلانے کے لیے تمہیں کیوں بھیجا؟ ساری ملازمائیں کہاں تھیں جو انہوں نے تمہیں بھیج دیا؟ ارحم کے خوش لہجے میں کیے گئے سوال اس کا خون خشک پڑا۔ اب جاؤ، رات میں بات ہوگی، مگر ابھی کے لیے مجھے کوئی شکایت نہ ملے۔ ارحم نے دو ٹوک انداز اختیار کرتے اسے حکم دیا۔ حور مرے قدموں کے ساتھ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ کو دیکھتے ارحم نے غصے میں اضافہ ہوا۔ وہ یہاں سے بھاگ رہی تھی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی جو وہ آسانی سے اگنور کر دیتا۔ ارحم اپنی شال کندھوں پر چھٹکتے کمرے میں نکل گیا۔ بابر اپنی جیپ پر بیٹھا حویلی سے نکل گیا۔ اسے کوئی شوق نہیں تھا کہ زران خان زادہ کے نکاح میں شرکت کرنے کا۔ وہ حویلی کے گیٹ سے باہر آیا تو آہل کو دریا کی طرف جاتے ہوئے چونکا۔ یہ کمبخت ادھر کیا کر رہا ہے؟ بابر آہل کو دیکھتے بولا۔ آپ کو نہیں پتا چھوٹے خان، اس کا سعید خان کی بہن زرتاج کے ساتھ ٹانکا چل رہا ہے۔ بابر کے ساتھ بیٹھا اس کا خاص آدمی فیروز خان کا جواب دیا۔ یہ کہہ رہا تھا تم یہ ہمارا گاؤں کی لڑکی پر نظر رکھے گا، اس کی جان نہ نکال دے گا؟ بابر ایک ہی جھٹکے میں اپنی جیب روک دیا۔ وہ سعد خان اتنا بےغیرت ہو چکا تھا، اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ بابر نے غصے سے کہتے اپنی قمیض کی طرف پہنی بیلٹ سے اپنی بندوق نکال کر چیمبر چڑھایا۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی وہ بیچارہ کیا کہے گا۔ فیروز کی بات پر وہ بابر کے غصے سے گھورا۔ سعید خان بیچارہ نہیں، بے غیرت ہے جو اپنی بہن کو سنبھال نہیں سکتا۔ ہم بغیرت نہیں جو اس شہری کی حرکتیں برداشت کرے۔ آج سعید خان کی بہن زرتاج اور آہل پاشا دونوں ہماری بندوق کی گولی سے مرے گا۔ بابر جیپ سے اترا اور آہل کی طرف بڑھا۔ فیروز بھی بابر کی تقلید میں اس کے پیچھے گیا۔ بابر نے دریا کی طرف، آسمان کی طرف فائر کیا۔ آہل نے بری طرح بدحواس ہوتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بابر اسے اس بندوق ہاتھ میں پکڑے گھور رہا تھا۔ آہل اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے بابر کی طرف بڑھا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے میرے ساتھ؟ میرے ہی پیچھے کیوں لگے رہتے ہو ہر ٹائم؟ بزدلوں کی طرح بندوق کی گولی سے ڈرا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آخر نے بابر کے قریب آتے نگاہوں سے گھورا۔ یہ بابر کے ساتھ اس کی دوسری جھڑپ تھی، ایک حویلی کے مردان خان میں ہو چکی تھی جس میں بابر نے اس حویلی سے دفع ہونے کو کہا تھا۔ تم سے مسئلہ یہ ہے کہ تم اس زران خان زادہ کا سالہ ہے۔ اپنی بہن کا نکاح کرو اور یہاں سے اپنی منحوس چہرہ لے کر دفع ہو جائے۔ شرم آنی چاہیے تم کو، اپنی بہن کے سسرال میں ڈیرا ڈال کے بیٹھا ہے۔ تم شہری لوگ بہت ہی بغیرت ہوتا ہے۔ بابر نے مسکراتے ہوئے آہل کی آنکھوں کو دیکھا۔ یہ میری بہن کا سسرال نہیں، میرے نانا کی حویلی۔ آہل سرخ چہرے کے ساتھ بولا۔ بکواس بند کرو اپنی اور اپنا شکل آج رات لے کر دفع ہو جاؤ۔ ہم تمہیں زرتاج کے گرد بھی نہ دیکھیں ورنہ تم اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں رہے گا۔ بابر نے اونچی آواز میں وارن کیا۔ تم کون ہوتے ہو مجھے زرتاج سے دور رہنے کہنے والے؟ شکل تم اپنی گم کرو، یہ بھی آئندہ تمہاری گندی زبان سے زرتاج کا نام نہ سنو۔ آہل بابر کی زبان سے زرتاج کا نام سنتے وہ بھڑک اٹھا۔ آہل کے بھڑکنے پہ بابر کا قہقہ گونجا، جس نے فیروز اس کا ساتھ دیا تھا۔ یہ جو عشق کا بھوت تم پر سوار ہے نا، اس کا بھوت ہم منٹوں میں اتار سکتا ہے، بس یہ گولی چلنے کی دیر ہے۔ بابر نے آہل کے سینے پر بندوق تانی۔ اسی لمحے فیروز کا فون بجا۔ فیروز نے نمبر دیکھ کر جلدی سے فون اٹھایا۔ جی خان صاحب؟ جی میں دیتا ہوں۔ فیروز نے جلدی سے فون بابر کی طرف بڑھایا۔ کس کا فون ہے؟ بابر نے آہل کو گھورتے فیروز سے کہا۔
زرعان خان صاحب کا۔ فیروز کے بتاتے پر بابر نے مسکراتے اس سے فون چھین کر کان کو لگایا۔ بولو۔ بابر نے فون کان سے لگایا۔ اپنی بندوق 1 سیکنڈ میں نیچے کر لو، نہ تم لمحوں میں زمین پر ڈھیر ہو جاؤ گے۔ میرے آدمی اس وقت تم پر بندوق تانے ہوئے ہیں، یقین نہیں آ رہا تو گردن گھما کر دیکھ لو۔ زرعان کی بات سنتے ہی بابر نے اپنی گردن گھمائی۔ دور کھڑے زرعان خان زادہ کے گارڈ کو دیکھتے اس کی جلدی سے بندوق نیچے کی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا لالا، تمہارا سالہ تو تفریح کروا رہا ہے، اسے سمجھا رہا تھا کہ ادھر شہر کی روایت میں فرق ہے، ہم تم پہ ایسے نظر رکھے ہوئے جیسے ہمیں پتہ نہیں کتنے قتل کر چکا ہے۔ ہم کیوں مارے گا اپنے سالے کو؟ بابر نے مسکراتے ہوئے دانت پیستے ہوئے بولا۔ تم قتل نہیں کرو گے، عنقریب قتل ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں۔ 2 منٹ سے پہلے یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہارا منحوس وجود اس بہتے دریا کی نظر ہو جائے گا۔ زہران اپنی بات مکمل کرتے فون بند کر چکا تھا۔ وہ اپنے جبڑے بری طرح بھینچ گیا اور ہم نے بہت نرمی سے اسے اپنے سینے سے الگ کیا۔ فی الحال وہ اس کانچ سی گڑیا پر سختی نہیں کرنا چاہتا تھا جو پہلے سے بہت ڈری بیٹھی تھی، لیکن اس کا عمل کسی طور پر معاف کرنے کے قابل نہ تھا۔ اب یہ آنسو بند کرو، جب تمہاری آنکھوں میں آنسو نظر نہ آئے۔ اس کے عارض پر بہتے آنسو نرمی سے اپنی انگلیوں سے صاف کرتے سختی سے تنبیہ کی۔ اب مورے کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو وہ کام کا نہیں، اچھے سے تمام مہمانوں سے ملو، بڑی بہو کے فرائض نبھاؤ۔ مجھے تمہاری کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، اوکے؟ نرمی سے اس کی ٹھوری پکڑتے کہا۔ کوئی شکایت نہیں ملے گی، حور نے جلدی سے کہا۔ گٹ یہ آنسو بھی مہمانوں کے سامنے نہیں بہنے چاہیے، نہیں۔ ارہم کی بات مکمل ہونے سے پہلے جواب آیا۔ ارہم کے لبوں پر مسکراہٹ بگڑی، وہ معصوم تھی یا زیادہ خوبصورت؟ وہ ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا، یا وہ ضرورت سے زیادہ ہوشیار تھی۔ ارہم اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ ارہم اسے گہری نظروں سے دیکھتے اس کی شال کی طرف بڑھا جو کافی فاصلے پر زمین پر پڑی تھی۔ اس کی قربت کا سوچ کے ابھی اس کی ہتھیلیاں بچنے لگی، دل کانوں میں بجنے لگا۔ ابرش بیڈ کی طرف بڑھتے اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی۔ کمرے میں داخل ہونے والی ہستی کو دیکھ کر ابرش کے سر پر کمرے کی چھت گری۔ جیسے ہی زعیم اس کے لبوں نے با یقینی سے حرکت کی، وہ اپنا دوپٹہ بیڈ پر چھوڑ کر غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے کمرے میں آنے کی؟ ابرش زعیم کے مقابلے آتے غصے سے چیخی۔ ابرش تم مجھ سے اتنی بدگمان ہو جاؤ گی میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ابرش کو دلہن کے لباس میں دیکھ کر زعیم نے اندر جلن ٹھہری۔ اس کا آتش روپ اس کے اندر حسد کے شعلے بھڑکا چکا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو زعیم، تم ہوتے کون ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ نکلو میرے کمرے سے ابھی۔ ابرش زعیم کی ڈٹائی کو دیکھ کے ناگواری سے بولی، جو بنا اجازت کے اس کے کمرے میں گھس آیا تھا۔ ابرش کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہم دوست ہیں، دوستی کے ناطے تمہارے اس رویے کی وجہ سے میں پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کیا تم مجھے کیوں اگنور کر رہی ہو؟ تم یہاں کیسے آئے؟ میرے کمرے میں تمہیں کس نے آنے دیا؟ ابرش نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کاٹ دار لہجے میں پوچھا۔ زعیم کے سوالات اس نے مکمل طور پر اگنور کر دیے تھے۔ زعیم ابرش کی ایٹیٹیوڈ پر مٹھی بھیج کے رہ گیا۔ اسے دلہن کے لباس میں دیکھ کر وہ اپنی سدھ بدھ کھو رہا تھا، مگر ابھی اسے خود پر ضبط کرنا بہت مشکل تھا۔ ابرش پھپھو سے مل کر تمہارے کمرے میں آئے ہوں، انہوں نے مجھے تمہارے کمرے کا بتایا ہے۔ زعیم نے خود پر قابو پاتے کافی تحمل سے کہا۔ وہ اپنا ضبط کھو کر ابرش کو مزید خود سے بدگمان نہیں کر سکتا تھا۔ ابرش کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ جانتا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ زعیم کو دیکھ کر اتنے غصے میں آ گئی کہ اپنا دوپٹہ تک لینا بھول چکی تھی۔ وہ بلاؤز اور لہنگا پہنے اپنی قیامت خیز روپ کے لیے زعیم کے سامنے کھڑی تھی۔ زعیم کے نظریں اب اس کی قیامت خیز سراپا پر ٹک کر رہ گئی۔ اتنی حسین لڑکی کو صرف اسی کا ہونا چاہیے تھا۔ وہ اپنی گردن کو پیچھے سے رب کرتے اپنی بدن پر نظریں گھاڑے سوچ رہا تھا۔ پھپھو نے انوائٹ کیا تھا ہم سب کو، تم بھول سکتی ہو مجھے، ابو کو، مگر ہم تمہیں نہیں بھول سکتے۔ زعیم کی آنکھیں یکدم بھیگی تھیں۔ اپنی نظروں پر قابو پاتے اس نے بھیگے لہجے میں آنسوں کی آمیزش شامل کی۔ تایا ابو بھی آئے ہیں؟ ابرش نے زعیم کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے حیرانگی سے پوچھا۔ عباسی صاحب کے ساتھ وہ کافی اٹیچ تھے۔ زعیم اب ابرش کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنا تھا۔ کاش آ سکتے، مگر انہیں ہارٹ اٹیک آئے وہ ہاسپٹل میں۔ زعیم کی بات پر وہ بے اختیار اس کے قریب ہوئی۔ کیسے ہوا یہ سب؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تایا ابو ٹھیک ہے نا؟ ابرش کے لہجے میں شدید پریشانی جھلکی۔ اسے محسوس کرتا زعیم طنزیہ مسکرایا۔ انہیں ہارٹ اٹیک کیسے آئی ہے تم زرعان خان زادہ سے پوچھو۔ زعیم نے طنزیہ کہتے ابرش کو گھٹی نظروں سے دیکھا۔ کیا کہا زرعان نے؟ ابرش نے سرسراتے لبوں کو ٹہرے لہجے میں پوچھا۔ زرعان کے غصے سے واقف تھی نا، پارٹی میں زعیم کی حرکت کو وہ کسی بھی صورت معافی کے قابل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے صاف لفظوں میں سے باور کروا دیا تھا زعیم کو اسے سخت سزا دے گا۔ ابرش کا دل ہتھیلی پر دھڑکنے لگا۔ یقیناً زرعان نے کچھ غلط کیا ہوگا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ زعیم کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں نمی میں لیے تھی، چہرے بے انتہا کرب تھا۔ زرعان نے ہماری کمپنی کے تمام پروجیکٹ چھین لیے۔
مارکیٹ میں ہمارے شیئرز بہت گر چکے، اس بات کو پاپا نے دل پر لے لیا، یعنی ہارٹ اٹیک آیا۔ زعیم کی باتوں پر ابریش نے پریشانی میں اپنا ماتھا مسلا۔ زاران یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اسے اندازہ نہ تھا، بلکہ اسے بہت تکلیف پہنچی تھی زاران کے ایکٹ پر۔ اسے زاران کا یہ عمل بہت چھوٹا اور سطحی لگا۔ وہ کمپنی جس سے صرف زعیم کی نہیں بلکہ عباسی صاحب کی تھی، پھر وہ اس کمپنی میں کیا ہوا؟ چپ کیوں لگ گئی تمہیں؟ اپنے ہونے والے شوہر کی گھٹیا حرکتوں سے لگتا ہے تمہیں بولنے کے قابل نہیں چھوڑا، یا پھر تم اس کے کارناموں میں ملوث ہو؟ زعیم ہنسا۔ مجھ پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں ذرا جھانک لو مسٹر زعیم عباسی۔ زاران کا ایکٹ اگر گھٹیا ہے تو تمہارا ایکٹ گھٹیا ترین ہے۔ ابریش نے ایک لفظ چبایا۔ کس ایکٹ کی بات کر رہی ہو؟ کیا کیا میں نے؟ وضاحت ڈالوں گی کچھ تم؟ زعیم نے انجان بنتے پوچھا۔ زعیم تم اتنے انجان کیوں بن رہے ہو؟ یا پھر تمہارے لیے یہ عام بات ہے کسی بھی لڑکی کی ڈرنک میں نشاور گولیاں ملانا؟ کیا مقصد تھا زعیم تمہارا؟ کیا کرنا چاہتے تھے تم؟ کیوں ملائی تم نے میری ڈرنک میں گولیاں؟ ابریش نے اسپاٹ لہجے میں اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ تم مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی۔ میں نے زاران کو بھی جھٹلایا، مگر کون کر سکتا ہے تمہارے علاوہ یہ حرکت؟ تم نے ہی یہ ڈرنکس آرڈر کیے تھے۔ ڈرنکس آنے سے پہلے تم ہی ڈرنکس کا ویٹر پر کھڑے تھے۔ ابریش نے اسے شعلہ نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ زعیم کی معصومیت کی اس کا پارا ہائی ہوا۔ ابریش، زاران کے ہاتھوں سے تھپڑ کھانے کا مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا تمہاری باتوں سے ہوا۔ اگر تم مجھ پر الزام لگانے کی بجائے ایک بار مجھ سے پوچھ لیتی کہ میں تمہاری غلط فہمی دور کر دیتا، مگر تم نے تو زاران کی باتوں میں آ کر مجھ سے رابطہ ہی منقطع کر دیا۔ جو جوس کا گلاس ماریا کے لایا تھا، شہریار نے اپنی گرل فرینڈ کے گلاس میں وہ گولیاں ملائی تھیں۔ وہ اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، مگر غلطی سے تم نے وہ جوس کا گلاس پی لیا۔ یہ بات خود مجھے شہریار نے بتائی۔ یہ سب سن کر میں نے اس کی ہمیشہ کے لیے دوستی ختم کر دی۔ میں ایسے انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا تھا جو عورتوں کی عزت نہ کرتا ہو۔ وہ ڈرنک کا گلاس تمہارے لیے نہ صحیح مگر ماریا کے لیے تھا، لیکن زاران نے بنا تحقیق پہ مجھ پر الزام لگا کر مجھے پارٹی میں سب کے سامنے تھپڑ مار کر منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تم نے بھی مجھ پر یقین نہیں کیا۔ میں بالکل انجان تھا۔ تم ایک پل کے لیے سوچو، وہ گلاس پی کر تم نے ایک لڑکی کی عزت بچا لی۔ سوچو اگر وہ جوس ماریا پی لیتی تو اس کے پاس کیا بچتا؟ جو ہوتا اچھے کے لیے ہوتا، مگر یہ ماریا کے لیے شاید اچھا ہو گیا، اس زاران کے لیے بھی اچھا ہو گیا، مگر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ میری دوستی مجھ سے روٹ گئی، میری محبت مجھ سے روٹ گئی، مجھ سے سارا بزنس چھین لیا۔ کیا غلطی تھی میری ابریش؟ کیا قصور تھا میرا، میری فیملی کا، جنہیں سب سزا ملی؟ زعیم نے اپنی بھیگی آنکھیں مس لی۔ ابریش زعیم کی باتوں کو سنتے شوق کے عالم میں کھڑی۔ ابریش کو کنگ دیکھ کر زعیم کی بھیگی سرخ آنکھیں جھکا گئی۔ وہ زاران کو کسی قیمت پر خود سے جیتنے نہیں دے سکتا تھا۔ ابریش کے نکاح کا سن کر اسے اپنا آپ پتنگے کی طرح بکھرا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اسے پانے کے لیے کسی حد تک جا سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ وہ ابریش کی عزت کے ساتھ بھی کھیل سکتا تھا۔ وہ ابریش ہر حال میں اسے اپنے پاس چاہیے تھی۔ زاران خان زادہ نے اسے تھپڑ مار کر ابریش کو اس کی محبت کے ساتھ ضد بھی بنا دیا۔ زاران نے اس کے سارے کانٹریکٹ بھی چھین لیے۔ مارکیٹ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، جس کی وجہ سے عباسی صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا۔ یہ سب صرف زاران خان زادہ کی وجہ سے ہوا۔ اب صرف اسے کچھ کر کے ابریش کو حاصل کرنا تھا۔ باہر اس کے دوست گاڑی میں اس کا انتظار کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ ایک دفعہ ابریش اس کی باتوں میں آ جائے، حویلی سے باہر قدم نکال لیتی، وہ اسے بے ہوش کر کے اس کی عزت داغدار کرنا چاہتا تھا۔ وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر یہاں سے چلا آیا۔ اسے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ مقصد صرف ابریش اور زاران کو جدا کرنا تھا۔ اس کے لیے شاید اس کی جان بھی چلی جاتی، اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت صرف زاران کو منہ کے بل گرانا اس کا مقصد تھا۔ وہ صحیح اور غلط کی تمیز بھول چکا تھا۔ زعیم، مجھے اندازہ نہیں کہ حقیقت ہے۔ آئی ایم سوری، ابریش چکی نظروں سے شرمندگی سے بولی۔ ابریش، تم نے ابو کی محبت کا یہ صلہ دیا۔ ابو نے اس وقت تم لوگوں کو سپورٹ کیا جب کوئی بھی تم لوگوں کو پوچھتا نہیں تھا۔ کہاں تھے یہ حویلی والے؟ کہاں تھا یہ زاران خان زادہ؟ صرف ابو ہی تھے جو دادا ابو کی مخالفت کے باوجود تم لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ جتنا بھی ہوتا وہ تم لوگوں کی مدد کرتے۔ ہمارے پاس زاران خان زادہ جتنی جائیداد نہیں ہے، نہ ہی زاران خان زادہ جیسا سٹیٹس، مگر ایک عزت ہے جو زاران خان زادہ نے ہم سے چھین لی۔ گنی چنی جائیداد ہے ابو کی، مگر ابو نے پھر بھی پوری ایمانداری سے وہ جائیداد تم لوگوں کے حوالے کی۔ دادا ابو کی وصیت تھی کہ تم لوگوں کو ایک ٹکا نہ دیا جائے، مگر ابو نے کسی کی ایک نہ سنی۔ مگر کیا ہوا؟ ابو کی عزت کو تم نے زاران نے ایک ٹکے کا نہ رہنے دیا۔ وہ احسان جتلاتے کے ساتھ ساتھ اسے ایموشنل بلیک میل بھی کر رہا تھا۔ ابریش کی شرمندگی سے جھکی نظریں سے باور کروا رہی تھی۔ تیر نشانے پر لگا۔ آئی ایم سو سوری زعیم، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زاران یہ سب کرے گا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، ابریش نے بیگی لہجے میں کہتے اپنی نظریں جھکائی۔ عباسی صاحب کا سوچ کر ہی اس کا دل بھر آیا۔
اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ حویلی آنے سے پہلے سے ایک مرتبہ زعیم سے ملاقات کرنی چاہیے تھی۔ ابریش پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، چھوڑ دے خان زادہ کو، وہ تمہارے لائق نہیں ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ تمہاری عزت نہیں کرے گا، وہ ایک مغرور انسان ہے جسے اپنی طاقت اور اونچے رتبے پر غرور ہے۔ یہ خان لوگ عورتوں کی عزت کرنا نہیں جانتے۔ جو انسان بنا تحقیق مجھ پر انگلی اٹھا سکتا ہے وہ کل کو تم پر بھی انگلی اٹھا سکتا ہے۔ زعیم نے ابریش کی جھکی نظریں اور نظروں میں آنسو دیکھ کر اس کی طرف بڑھتے ہاتھ تھامے۔ زعیم تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تمہاری ساری باتیں بالکل ٹھیک ہے، مگر زران خان زادہ سے میں محبت کرتی ہوں۔ اس نے جو کچھ کیا وہ میری محبت میں کیسے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں اس سے بات کروں گی، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ میں تایا ابو سے بھی معافی مانگ لوں گی، میں تمہیں صرف اپنا کزن سمجھتی ہوں، تم کبھی میرے دوست بھی نہیں تھے۔ ابریش نے غصے سے اپنے ہاتھ چھڑوائے، وہ صرف اپنا اسے کزن سمجھتی تھی۔ وہ بہت گلٹی ہونے کے باوجود اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتی تھی۔ ابریش کی بات پر زعیم پاگل ہوا۔ ابریش میری بات سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور زران خان زادہ کبھی تم سے میری جتنی محبت نہیں کر سکتا، پلیز میرے پاس چلی آؤ، وہ کبھی تمہاری عزت نہیں کرے گا۔ زران نے آگے بڑھتے ابریش کا ہاتھ سختی سے تھاما۔ ابریش حیرت سے زعیم کی آنکھوں میں اترا جنون دیکھ کر وہ پاگلوں کی طرح اس کے آگے گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ اس کی ضد کو اس کا جنون سمجھ رہی تھی، مگر وہ صرف اب اس کی ضد تھی جس کے لیے وہ اپنی جان داؤ پر لگانے کو تیار تھا۔ زعیم نے اب اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے، سے پہلے وہ کچھ کہتی کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ ابریش نے فخر رنگت کے ساتھ سامنے دیکھا۔ زران خان زادہ سرخ آنکھیں لیے ابریش کو دیکھ رہا تھا۔ ابریش نے سرائمی کی عالم میں جلدی سے اپنے ہاتھ زعیم کے ہاتھ سے چھڑوائے۔ زران خان زادہ کے بدن میں شرارے پھوٹے، تندور تیز بھانبر جلتا دہکتا لاوا اختیار کر چکے تھے۔ وہ بغیر دوپٹے کے شعلہ جوالا روپ لیے زعیم کے بہت قریب کھڑی تھی۔ زعیم اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ زران خان زادہ لمحوں کے 1000ویں حصے میں اس سے پہلے زعیم تک پہنچا۔ زعیم کو کالر سے پکڑتے پوری قوت سے اس کے منہ پر زوردار مکہ مارا، وہ زمین کے بل گرا۔ ابریش تو سفید رنگت کے ساتھ زران خان زادہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالی، مگر اس کا سرخ ہوتا رنگ دہ چہرہ دیکھ کر، اس کی گردن کی نیلی رگیں دیکھ کر ابریش کو اپنی دھڑکنیں سینے میں خاموش ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے کبھی اس سے پہلے زران خان زادہ کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا جو آج دیکھ رہی تھی، تب بھی نہیں جب اس نے بابر کو مارا۔ اس کا چہرہ اس سے پہلے اتنا سرخ نہیں ہوا تھا، وہ رکا نہیں۔ اس نے زعیم کو گریبان سے جھکڑتے اس کے منہ پر مکوں کی بارش کر دی۔ زعیم کے منہ سے پل پل خون نکلنے لگا۔ ابریش ٹرانس کی کیفیت میں طرف جمی زران کو جانوروں کی طرح زعیم کو مارتا دیکھ رہی تھی۔ زعیم زران کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ زران کا کسرتی ورزشی بدن مقابلہ کرنے اس کی بس کی بات نہیں تھی، نہ ہی وہ زران خان زادہ کی جنونیت کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ زران کے چند ہی مکوں سے وہ ڈھیر ہو چکا تھا۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تم ایک وحشی انسان ہو، ابریش کے لائق نہیں ہو تم۔ زران کے بھاری بوٹ کی چوٹ اپنے پہلو میں محسوس کرتے وہ در سے بلبلاتے زمین سے اٹھتے زران کے مقابل کھڑا ہوا۔ کون قابل ہے اس کے تم؟ زران نے غصے سے چیختے اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ بنائے زعیم کے منہ پر پوری قوت سے مارا۔ اس کے ناک سے اب خون بہنا شروع ہو گیا، وہ بری طرح چیخنے لگا۔ زعیم کے ہوپکار پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ جلدی سے زران کی طرف بڑھی۔ زران چھوڑے، اسے کیا کر رہی ہیں؟ وہ مر جائے گا۔ ابریش اس کی طرف بڑھی، مگر اس کا سرخ کاٹ دار نظروں سے گھبراتے وہیں پر رک گئی۔ زران نے قہربار نظروں سے ابریش کی نظر ڈالی، جو ابھی بھی بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ اسے اپنی ہوش تک نہ تھی۔ رک جاؤ وہیں پر، 2 قدم بھی تم نے آگے بڑھا تو تمہارا اس سے برا حال کروں گا۔ زران دھاڑا۔ ابریش اس کی دھاڑ سے زیادہ اس کے لفظوں سے لرزی۔ وہ وہیں پر سٹل ہو گئی، قدموں کے ساتھ اس کی زبان جکڑی، مان غرور سب کچھ ٹوٹا۔ اسی اثنا میں زنان خانے سے شور سنتی امینہ خانم زرینہ خانم بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔